ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ ویورز ویری وارم ویلکم دس شو۔ میں ہوں کامران شاہد۔ بڑا افسوس ہوتا ہے آج 2018 میں بھی آپ نے اگر انصاف لینا ہو تو آپ کو اس کے لیے چیننگ کراس بند کرنا پڑتا ہے، آپ کو دھرنے دینے پڑتے ہیں۔ مجھے اس بات سے وہ کوئی نہیں مسئلہ، وہ آپ اس پہ انالیسس ہم کر سکتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل موو ہے، طاہر القادری صاحب، زرداری صاحب، عمران خان صاحب، ان سب کا ایجنڈا ہے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت کو ذلیل کیا جائے، یہ اپنی جگہ پہ۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر لوگ مرتے ہیں کسی ملک کے اندر، کسی صوبے کے اندر، کسی شہر کے اندر، تو کیا پوچھنے والا کوئی نہیں ان کو؟ اس پولیس کو، اس کے سربراہ اعلیٰ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ دنیا میں جہاں اتنی بڑی ذمہ داریاں آتی ہیں الیکٹڈ وزراء اعلیٰ کے پاس، وزیر اعظم کے بعد، وہ ریزائن کرتے ہیں اس کے بعد تاکہ وہ اس تفتیش میں بھی اثر انداز نہ ہو۔ ہمارے تو یہاں پہ یہ ہوا کہ 14 بندے جب مارے گئے وہاں پر ماڈل ٹاؤن میں، اور 2 یہ زینب جو بچی ہے اس کے پروٹیسٹ میں 2 بندے شہید ہوئے اور 14 بندے وہاں شہید ہوئے ماڈل ٹاؤن کے سانے میں۔ تو اس کے بعد ایف آئی آر لانچ کرانے تک جو ہے چیف آف دا آرمی سٹاف اس وقت کے جو تھے ان کو انٹرفیئر کرنا پڑا۔ یہ تو پاکستان میں انصاف کی پوزیشن ہے۔ اس کے بعد یہی کچھ ہوگا۔ ابھی میں جہاں سے پروگرام کر رہا ہوں ویورز لاہور میں، وہاں سے بس کچھ ہی 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ چیرنگ کراس جو بند ہو چکا ہوا ہے، اور یہاں پر پیٹ کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی کرسیاں اور کنٹینر لگا دیے میں۔ وہاں کی صورتحال کیا ہے؟ کیونکہ کل لاہور میں بہت بڑا اجتماع ہونے لگا ہے، بہت بڑی تحریک ہونے لگی ہے۔ کیا وہ 1 دن رہے گی، 2 دن رہے گی، اس کے بارے میں کل ہی پتہ چلے گا، لیکن ہونے لگی ہے۔ اور یہ عین پنجاب اسمبلی کے سامنے ہے، یہ لاہور مال روڈ کا کرکس اور سینٹرل پوائنٹ ہے۔ یہاں کا رستہ اگر بلاک ہوتا ہے تو کیا ہاسپٹل، کیا سرکاری عمارتیں، کیا سرکاری دفاتر، سب زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے۔ ذرا ہم وہاں پہ جائیں گے اور ہمارے نمائندے سہیل کیسر صاحب موجود ہیں، ان سے جانے کو۔ سہیل، آپ بتائیے گا وہاں کے حالات کیا ہے؟ کیا مال روڈ کی ٹریفک ابھی سے ہی مکمل طور پر بند کر دی گئی کل طاہر القادری کے احتجاجی دھرنے کو لے کر؟ دیکھیں، حالات تو ویسے ہی ہیں کہ یہ سمجھیے کہ ایکشن ریپلے ہی ہو رہا ہے چیرنگ کراس پر، مال روڈ پر، جو ہم اکثر دیکھتے رہتے ہیں یہاں پر کہ جب بھی کوئی مطالبہ تسلیم کرانا ہوتا ہے تو مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ مظاہرے کے لیے جو پہلا ہدف چنا جاتا ہے وہ چیرنگ کراس ہی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب چیرنگ کراس بند ہوتا ہے، جب مال روڈ بند ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ آدھا لاہور اس سائڈ پہ رہ جاتا ہے، آدھا لاہور دوسری سائڈ پہ رہ جاتا ہے، اور لوگوں کو کافی اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تکلیف ہے یہ ہماری آواز پہنچانے کا باعث بنتی ہے ان تک جن تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں۔ اب سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے بھی آج یہاں پر یہی صورتحال دکھائی دے رہی ہے۔ آج دوپہر سے چیرنگ کراس کو بند کر دیا گیا، اس کے بعد مال روڈ بتدریج بند کر دی گئی۔ اس سے آگے جب ہم جی پی او چوک کی طرف جاتے ہیں تو وہ اورنج لائن ٹرین منصوبے کی وجہ سے بند ہے۔ تو سہیل، جو عام لوگ ہیں ان کو کتنی مصیبت پڑی ہوگی اس وقت؟ کیونکہ مال روڈ پہ ٹریفک تو نہیں چل رہی ہوگی، تو ٹریفک کوئی پلان بنایا ٹریفک پولیس نے، یا اپنے جو دوش پہ چلتی جا رہی ہے ٹریفک اور بے ہنگم حال ہے؟ دیکھیں، جو عام لوگوں کی تکلیف ہوتی ہے وہ اب ہمارا درد سر نہیں رہا، ہمیں اپنے مقصد سے غرض ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ میں اس دھرنے کے حوالے سے، سہیل بھائی، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ عام لوگ جو ہیں وہ پرابلم میں ہے، یا ٹریفک پولیس نے کوئی ان کو باضابطہ روٹ دیا ہوا آلٹرنیٹیو؟ دیکھیں، پرابلم میں تو ہیں، الٹرنیٹیو روٹ بھی دیا ہے، لیکن الٹرنیٹیو روٹ دینے سے مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ اس سے لوگوں کی مسئلہ حل ہو جائے گا، مشکل حل ہو جائے گی۔ یہاں پر تو عام دنوں میں ٹریفک جو ہے وہ جیم رہتی ہے، چونٹی کی چال وہ چلتی ہے، تو جب اس طرح کا مسئلہ ہو تو پھر تو پرابلم ہو جاتا ہے نا۔ اب کل جو سرکاری سکول ہیں یہاں پر وہ بھی بند کر دیے گئے ہیں، جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان کی بھی ایک روزہ بندش کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اور پھر ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ تمام دن جو لوگ ہیں وہ چکر کاٹتے ہوئے اپنی منزل کی طرف جانے کے لیے۔ بہت شکریہ سہیل کیسر نے، بڑا کمپریہنسو انالیسس کیا کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے۔ obviously کل سکول بند ہے، کاروبار ٹھپ ہے، اور پاکستان کی عوام ایک دفعہ پھر ایک مصیبت سے کل گزرے گی۔ میں اس میں اس لیے طاہر القادری کو بلیم نہیں کر رہا کیونکہ یہ بلا وجہ نہیں نکلے، 14 لوگوں کے خون کا حساب ہے اور وہ ابھی تک دینے میں نہیں آ رہا، کوئی بھی اس کا حساب دینے میں نہیں۔ قاضی فیصل اسلام صاحب پاکستان عوامی تحریک کے وارم ویلکم۔ فواد چوہدری صاحب پاکستان تحریک انصاف، آپ کو وارم ویلکم۔ سینیٹر مرتضیٰ وہاب جو پاکستان پیپلز پارٹی سے، آپ کو بہت وارم ویلکم۔ محسن شاہ نواز راجہ صاحب وزیر مملکت پارلیمانی امور PMLN کی ترجمانی کریں گے، آپ کو بھی وارم ویلکم یہاں پر۔ قاضی صاحب، یہ جو آج کا دھرنا ہے جو آپ دینے جا رہے ہیں، عام لوگوں کو بڑی تکلیف ہوگی اس سے، کیا اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا کہ کل کاروبار بند کرائے جائیں، اسکول بند کرائے جائیں، اور اس کے بعد ایک ٹیررسٹ پر تھریٹ بھی ہے، ہائی کورٹ نے بھی آپ کو روکا ہے، اس کے باوجود آپ سب چیزوں کو کچلتے ہوئے جا رہے ہیں اور کوئی حل نہیں آپ کے پاس؟ کامران شاہ صاحب، جیسا کہ آپ نے پروگرام میں کے انٹرو میں خود کہا کہ ہمیں کتنا ٹائم لگا اس کی FIR کٹوانے میں، اور
باقر نجفی رپورٹ جو میرے خیال ہے سب سے پہلے کامران شاہ صاحب آپ کا کریڈٹ ہے کہ آپ نے اس کے کچھ حصے بریک کیے. 3.5 سال لگے اس کو پبلک کرانے میں. تو انصاف کے راستے میں اتنی رکاوٹیں حکمرانوں نے اس لیے کھڑی کی کہ ان کو معلوم ہے کہ وہ اس کے پلانر خود ہیں, اس کے قاتل خود ہیں. اس کو نافذ رانا ثناء اللہ کے ذریعے کرایا گیا, اور پولیس کی جو فوج ظفر موج بھیجی گئی اور انہوں نے قتل عام کیا. 14 لوگوں کو مار دیا اور 100 کو سیدھی گولیاں ماری. اس میں سے 14 شہید ہو گئے, باقی کچھ اپاہج ہو گئے. ایسا ہوتا ہے کہ آپ دھرنا دیتے ہیں یا احتجاج کرتے ہیں ہٹ جاتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں پولیٹیکل سٹنٹ ہے, گورنمنٹ پریشر ڈالا جائے. اب یہ کل کا صرف ایک دن کے جلسے سے آپ کو کون سا انصاف مل جائے گا؟ نہ وزیر اعلیٰ نے استعفیٰ دینا, نہ وزیر قانون نے دینا, تو کیوں ہو رہا ہے سب؟ دیکھیں یہ استعفیٰ تو اب ہم ان سے مانگ نہیں رہے, استعفیٰ اب ان کو دینا پڑے گا اور ہم لیں گے. اور یہ بھی کل ہم اناؤنس کریں گے کہ یہ احتجاج کی تحریک کیا رخ اختیار کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پبلک کو ضرور تکلیف ہوگی. 1-2 روز کی تکلیف سے اگر ان لٹیروں سے, چوروں سے, ڈاکوؤں سے اور قومی خزانے کے ڈاکوؤں سے اگر نجات ملتی ہے تو یہ بڑا سستا سودا ہے. ہمیں بھی احساس ہے کہ پبلک کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن اس سے کئی گنا, کروڑ گنا تکلیف یہ خود آل شریف کے حکمران ہیں جنہوں نے اس قوم کے حقوق کے ساتھ کھیل کھیلا ہے اور آئین کے آرٹیکلز کو جو عوام کے حقوق کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ان کو پامال کیا ہے. یہ آل شریف کی سلطنت ہے, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حکمران نہیں ہے. یہ تو بیرونی ایجنڈوں پر کام کرتے ہیں اور پاکستان کے مفادات کو روندنا ان کا مشن ہے. اور اب کل جب عوام کا ریلا نکلے گا, عوام الناس نکلیں گے, تو وہ اس لیے نکلیں گے کہ ان لٹیروں کو اقتدار کے ایوانوں سے باہر نکالنا ہے. اور سی ایم کو بھی استعفیٰ دینا پڑے گا, رانا ثناء اللہ کو بھی دینا پڑے گا, اور پنجاب سے بھی ان کی لوٹ مار ختم ہوگی, اور انشاءاللہ الٹیمیٹلی مرکز سے بھی یہ جائیں گے. میں چاہوں گا کہ آپ کی اسی بات کو ذرا سن لیں. طاہر القادری نے کیا کہا تھا ویورز کل کے حالات کی سنگینی کا اندازہ لگانے کے لیے؟ اگر یہی سب کچھ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جانا پڑے گا, نکالنا پڑے گا, تو پھر تو کل کے حالات بڑے کرٹیکل ہیں اس ملک کے لیے اور لوگوں کے لیے. گورنمنٹ کو کوئی فرق پڑے یا نہ پڑے, لیکن طاہر القادری نے آج کیا کہا یہ بھی سن لیتے ہیں. جی, یہ تحریک انوے بحالی آئین کی تحریک بھی ہے, یہ بحالی جمہوریت کی تحریک بھی ہے, اور بحالی امن کی تحریک بھی ہے, اور خاتمہ ظلم کی تحریک. لہذا آئین, جمہوریت اور امن کی ایک پابندی ہے. اس کے علاوہ کل سے شروع ہونے والے احتجاج پر کوئی پابندی نہیں ہے. ظلم, جبر, قتل و غارت گری اور بربریت پر قائم ہونے والی یہ جو طاقت ہے, سلطنت شریفیہ, شہباز شریف صاحب اور رانا ثناء اللہ اور ان کا پورا گروہ, قاتلین کا گروہ, ان کے اقتدار کا خاتمہ ہوگا. ہم ان سے اب استعفے مانگنے نہیں جا رہے, اب ان کو ریزگنیشن دینے ہوں. ایک ہی مسجد ہے, ایک ہی سٹیج ہے, ایک ہی کنٹینر ہے, ختم ہو گئے. عمران خان صاحب سے مشاورت میری آج دوپہر تک ہو چکی ہے. زرداری صاحب نے دعوت دی ہے اور مشاورت ان کے ساتھ ہو جائے گی. مین آف دی میچ شیخ رشید صاحب. محسن شاہ نواز راجہ صاحب, کیا تھا اگر آپ کے وزیر قانون استعفیٰ دیتے؟ کیا ہوتا اگر آپ کے وزیر اعلیٰ استعفیٰ دیتے؟ تفتیش ہوتی, اگر وہ بری ہو جاتے تو وہ واپس آ جاتے. اب آپ عوام کے لیے کتنا مسئلہ کھڑا کر رہے ہیں. کل لاہور کی عوام جو ہے وہ, اور کل کو خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو گیا, اس کا ذمہ دار آپ ہوں گے یا کون ہوگا؟ شاہ نواز راجہ صاحب. جی بہت شکریہ. میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اس ملک کی بڑی بدقسمتی ہے کہ اس ملک میں کافی ہمارے تمام سیاسی جماعتیں اور ہم تمام لوگوں کا جو اعتماد ہے, جو ہمارے پاس فورمز موجود ہیں, ان میں ختم ہوتا جا رہا ہے. اب میں قادری صاحب کی مثال دوں گا کہ قادری صاحب نے اپنے ہی اس مقدمے میں خود ایک استغاثہ دیا. جو ایف آئی آر حکومت نہیں کرائی اس پہ یہ مطمئن نہیں ہوئے, اپنا ہی کرایا ہوا جو استغاثہ تھا اس کے اوپر ان کی ایک ایف آئی آر ہو گئی. باقر نجفی کی رپورٹ کو یہ جے آئی ٹی جو پہلے بنی اس کو پہلے یہ نہیں مان رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی چاہیے ایف آئی آر, اور پھر جب ان کا پہلا دھرنا ہوا اس کے بیچ میں ان کی مطابق میں سب جاننا چاہ رہا ہوں کل کیا ہوگا؟ آپ ذمہ دار ہیں, کل کے ہنگامے کے لیے آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے. دیکھیں میں کل خون خراب ہوگا, آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے. دیکھیں میں آپ کو یہ بتا کل کے ہنگامے کے لیے, جی میرا کل کے ہنگامے کے لیے یقینی طور پہ یہ خود ذمہ دار ہوں گے. کیسے؟ اور یہ جو لاہور میں یہ کل تماشا لگے گا مال روڈ کے اوپر, اور جتنی عوام کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا وہ ان لوگوں کی وجہ سے سامنا کرنا پڑے گا. یہ یہاں پہ عوام کو یہاں پر بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا کہ یہ جو دھرنا ہو رہا ہے یہ کس مفاد میں ہو رہا ہے. جہاں تک ماڈل ٹاؤن کے ثانیہ کا تعلق ہے اور ان لوگوں کا تعلق ہے جن کی جانوں کا محسن بھائی, میں آپ سے ایک بات سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں, وہ چھوڑ دیں, اس کی بات نہ کریں آپ. وہ تو آپ نے ایف آئی آر بھی نہیں کاٹی, ان کی بات نہ کریں. وہ تو انسان ہی نہیں تھے آپ کے نزدیک, آپ چھوڑیں ان کو چھوڑ دیں یار, ان کو چلے گئے دنیا سے. میں کچھ اور کہہ رہا ہوں آپ سے. کل آپ نے ہماری جو میں کہہ رہا ہوں سی ایم صاحب کے گھر اور جاتی عملہ کی پروٹیکشن کا انتظام کیا ہے. کوئی طاہر القادری صاحب بڑے اگریسو موڈ میں نظر آ رہے ہیں.
وہ کہہ رہے ہیں استعفے لے لیں گے, گھس کے نہ لے لیتی استعفے. دیکھیں یہ جو لوگ ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ میں نے بات سنی کہ یہ بیرون ملک طاقتیں ان کے کہنے کے اوپر یہ سارا کام ہو رہا ہے. تو بیرون ملک طاقتیں جو ہیں نا, وہ جن لوگوں کے پیچھے ہیں وہ ہمیں بھی بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے, اور وہ کیا چاہتی ہیں اور وہ کس کو استعمال کر رہی ہیں. کون سا بندہ ہے جس کا انتخابی سیاست میں سے تعلق کوئی نہیں ہے اور وہ پاکستان کی سیاست کو ڈی سٹیبلائز کرتے ہیں آ کے, اور کیا وہ حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں, وہ خانہ جنگی کی طرف مولانا صاحب کا سارٹ دکھائیں وہ جو پیپلز پارٹی اور ان کے الائنس کے متعلق بات کی ہے. لیکن ہم ان کو خانہ جنگی کی طرف بالکل ملک کو نہیں لے کے جانے دیں گے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ 10 یا 15,000 یا 20,000 نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو مسلم لیگ نون جو ہے ان کو یعنی استعفیٰ نہیں آ رہا 20,000 کے مقابلے میں 1 لاکھ بندہ نکالنے کی وزیر قانون کا بھی استعفیٰ نہیں آ رہا آپ کی طرف سے. اگر ہمیں اگر یہ صلاحیت کوئی دیکھنا چاہتے ہیں اور جمہوریت کی ہی بات کرتے ہیں کہ یہ جمہوریت کی تحریک ہے, تو پھر دیکھ لیں کہ پاکستان کی عوام کس کے ساتھ ہے. ایک بات یہ بھی ایک جلسہ کر لیں اور ہم بھی ایک جلسہ کر لیں. کل آپ لوگ گولی تو نہیں چلائیں گے ایک دفعہ پھر عوام پہ, آپ کی پولیس جو ہے؟ دیکھیں جی, میں تو اگر ہوں یہاں پہ اس ملک میں ایک بڑا ٹرینڈ چل گیا, میری تو بات مانی جائے تو میں سمجھتا ہوں ایک رائٹ مینجمنٹ کی ایک بنانی چاہیے بڑی زبردست سی فورس, گولی مارے جو اچھے خاصے واٹر کیننز ہو, اور یہ جو تماشا لگا ہوتا ہے روز سڑکوں کے اوپر, یہ صفائی ہونی چاہیے. رائٹ, لیکن میں پوچھو گولی تو نہیں کل چلائیں گے, یہ آپ ایشورنس دے سکتے ہیں حکومت کی طرف سے گولی چلاتے ہیں ہمیشہ؟ آپ نے میں سمجھتا ہوں کہ میں یہی بات کر رہا ہوں, میں پنجاب پولیس کی جو مس مینجمنٹ ہے وہ اس کو میں بالکل سپورٹ نہیں کرتا. میں ایک بات ضرور کرتا ہوں کہ یہ جو آئے روز ہماری پاکستان کی سڑکوں پہ, جو آئے روز ہمارے پاکستان کی سڑکوں